جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ بہکے ہوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ کیا قرآن مجید میں جو ضالین لفظ ہے اسے ضالین پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا 22واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر مبارکہ بیان کی۔ آج انشاءاللہ الکریم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر مبارکہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلی آیات کو ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ دعا اس طرح مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے احسان فرمایا ہے۔ اب یہاں سے ارشاد فرمایا کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا، یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما جن پر تو نے انعام و احسان فرمایا، ان لوگوں کے راستوں سے ہمیں بچا کہ جن پر تو نے غضب کیا اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے غضب کن لوگوں پر کیا، بہکے ہوئے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ سنن ترمذی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 444 حدیث مبارکہ 2964 میں ارشاد فرمایا کہ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ان سے مراد یہودی ہے اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہے۔ جبکہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا ان سے مراد بدعمل لوگ ہیں، یعنی جنہیں دین کا علم تھا، علم ہونے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، بدعمل رہے۔ فرمایا جو بدعمل رہا، جس نے بدعملی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمایا، اس پر غضب فرمایا۔ فرمایا اپنے لیے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں بدعمل لوگوں کے طریقے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اہل علم و عمل کرنے والے لوگوں میں یا اللہ تعالی ہمارا شمار فرما۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں، جنہیں حق اور سچ جو حق اور سچ کو پہچان نہ سکے، جو حق کی پہچان حاصل نہ کر سکے، وہ بد عقیدہ لوگ ہیں۔ فرمایا اپنے لیے یوں دعا مانگو، یا اللہ بد عمل لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا اور بد عقیدہ لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ اسی لیے مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے وہ عقائد، اعمال، عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر لحاظ سے یہودیوں اور عیسائیوں اور تمام کفار سے جدا رہے۔ فرمایا کہ نہ ان کے طریقے کو اپنائیں اور نہ ان کے رسم و رواج کو اپنائیں اور نہ ان کے فیشن کو اپنائیں۔ فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالے رہے، اور فرمایا کہ وہ اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت ہی اسی میں تصور کرے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالے رہے۔ ولضالین، بعض لوگ قرآن مجید میں جو لفظ ولضالین ہے اس کو ولضالین پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضاد، ظا، ذال، زا، آپ فرماتے ہیں یہ سب متباینہ متغائرہ ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حرف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ضاد الگ حروف ہے، ظا الگ حروف ہے، ذال الگ حروف ہے، زا الگ حروف ہے، یعنی یہ حروف آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بدل کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھنا
یا نماز میں پڑھنا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حرام قطعی و گناہ عظیم ہے، افتراء علی اللہ ہے اور تحریف قرآن مجید ہے۔ یعنی ضاد کو ضا سے بدلنا یا ذال کو زا سے بدلنا، آپ فرماتے ہیں کہ خواہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے یا نماز ادا کر رہا ہے تو فرمایا اس کا ایسا کرنا حرام قطعی و گناہ عظیم ہے، افتراء علی اللہ ہے اور تحریف قرآن مجید ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کو درست ادائیگی سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی برکات تبھی آپ کو ملیں گی جب آپ کو اس کو درست طریقے سے پڑھیں گے، ہر حرف کی درست ادائیگی کریں گے۔ اگر اس طرح ہم قرآن مجید کے حروف کو بدل کر پڑھیں گے تو ثواب تو بہت دور، الٹا ہم گناہ کے حقدار ہوں گے، گناہ عظیم کے حقدار ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے اس طرح ضروری ہے جس طریقے سے انسان کو ایک سانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سانس بندہ نہ لے تو بندہ کیا ہوگا؟ بندہ مر جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قرآن مجید کو غلط پڑھا تو بندہ گناہگار بھی ہوگا، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، اس کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، درست طریقے سے تلاوت کریں۔ اگر اب تک ہم نے قرآن مجید نہیں سیکھا تو ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، اور جو سیکھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کسی کو سنائیں، کسی قاری قرآن کو، تاکہ ان کے قرآن پاک کی غلطیاں درست ہو سکیں اور انہیں قرآن مجید کی برکات حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، درست طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔